السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. تیمم کے تعلق سے تیمم کے مسائل کے باب کا آغاز ہے. تیمم کہتے ہیں عربی زبان میں ارادہ کرنے کو. تیمم کا مطلب ارادہ کرنا، لیکن شریعت میں تیمم کا مطلب پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی استعمال کرنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پانی ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پاکی صفائی حاصل کرنے کی نیت سے، چاہے بڑی پاکی ہو یا چھوٹی پاکی ہو. بڑی پاکی کا مطلب یعنی جنابت کا ہو اور یا یہ کہ جو ہے وضو کرنے کے لیے ہے، تو تیمم کرنا اور تیمم کرنے کی کیفیت کے صحیح جو سند حدیثوں سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ مٹی میں ماریں گے اور ہاتھ میں اگر جو بھی دھول وغیرہ رہ گیا ہے تو اس کو پھونکیں گے، پھر اس کے بعد چہرے کا مسح کریں گے اور پھر اس کے بعد ہاتھ کا. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ پاؤ، پانی نہ ملے تمہیں، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو اپنے چہروں کا مسح کرو اور ہاتھ کا مسح کرو. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے چہرے کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد ہاتھ کا ذکر کیا ہے، تو لہٰذا تیمم میں پہلے جو ہے چہرے کا مسح ہوگا، پھر اس کے بعد ہاتھ کا مسح ہوگا. اور امت کا اس پر اجماع ہے، اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں. شریعت کی حکمت کہ شریعت پاکی صفائی انسان کے لیے کتنا جو ہے ضروری ہے. اور ایسے موقع آتے ہیں کہ پانی نہیں رہتا ہے یا پانی کا استعمال انسان کی طبیعت کے لیے مضر ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، تو شریعت نے آسانی پیدا کرنے کی غرض سے جو ہے مٹی کا استعمال یعنی تیمم کرنے کا حکم دیا. علماء نے کہا کہ انسان کی اصل جو بنی ہے مٹی سے اور پانی سے، مٹی اور پانی، تو اس طریقے سے جس طریقے سے پانی سے پاکی صفائی حاصل ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے مٹی سے بھی شریعت کے کہنے کے مطابق پاکی صفائی ہوتی ہے، اور یہ بالکل عقل کے اور قیاس کے بالکل موافق ہے. یعنی شریعت کی جتنی دلیلیں ہیں وہ ساری دلیلیں اس کی تائید کرتی ہیں کہ قرآن میں جو بات بتائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی یہ اپنی جگہ بالکل برحق ہے اور صحیح ہے. آئیے حدیث نمبر 108 عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمسا لم يعطاهن احد قبلی نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں عطا ہوئی ہیں جو ان سے مجھ سے پہلے کسی کو وہ چیزیں عطا نہیں ہوئی، یعنی اللہ نے 5 چیزیں مجھے دی. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں 5 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ بے شمار چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں. خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی معجزات کے بارے میں، یعنی علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے اس قسم کے معجزات کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معجزات دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کتاب ہے, تقریباً 9 جلدوں میں 9 ولیوم میں جو ہے کتاب, دلائل النبوہ کے تعلق سے نام سے, نبوت کی علامتیں, نشانیاں. تو اتنے معجزات ہیں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, بے شمار معجزات. یعنی کھانے پینے کی چیزوں کا برکت اس میں حاصل ہونا, یعنی ایک لوٹا پانی ہے اور اس میں 400 لوگ, 800 لوگ, 1400 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جو ہے الحمدللہ سیراب ہوتے ہیں, جانور سیراب ہوتے ہیں. کھانا 10 آدمی کا ہوتا ہے لیکن 100 آدمی کھانا کھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. تو اس قسم کی بہت ساری, اسی طریقے جانوروں سے بات کرنا, درختوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آنا اور پھر اپنی جگہ چلے جانا, اور اس قسم کی. اسی طریقے سے ایک صحابی کے پاس جو ہے جنگ کے موقع پر تلوار ٹوٹ گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی دے کر کہا کہ چلو اس سے لڑو, اور وہ لکڑی جو ہے تلوار کی شکل میں بدل گئی, اور ایک صحابی کی آنکھ جو ہے باہر آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر رکھا تو الحمدللہ بالکل صحیح سالم ہو گئے. بے شمار واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. یہاں جو ہے 5 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے ان میں سے کسی کو یہ چیز نہیں دی گئی. سب سے پہلے یہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, 1 مہینے کی مسافت دشمن اگر ہوتا ہے 1 مہینے کی مسافت کے دور, اس کے دل میں اللہ تعالیٰ میرا رعب, میری ہیبت, میرا ڈر ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی رعب کے ذریعے. 1 مہینے کی مسافت, علماء کہتے ہیں کہ 1 مہینے کی مسافت یہاں جو ذکر ہوا ہے اس وجہ سے کہ آپ کے دشمن جو تھے وہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کی مسافت کے اندر ہی تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے. 1 مہینے کی مسافت کے ڈسٹینس میں, 1 مہینے کے ڈسٹینس میں تھے, اور وہ 1 مہینہ پہلے وہیں سے جو ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہیبت ڈال دیتا, خوف, ڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2, میرے لیے زمین کو مسجد بنائی گئی اور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا, یہی تیمم کے ذریعے. مسجد کو مسجد اور پاکی کا ذریعہ, دونوں چیزیں. یعنی دوسری چیز حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ تھا کہ جو ہے مسجد ہی میں نماز پڑھیں گے, اور تیمم کرنا جو ہے یہ امت مسلمہ کے ساتھ خاص ہے. ہم سے پہلے کسی اور نبی کو جو ہے تیمم کا حکم, تیمم کی شریعت نہیں دی گئی, یہ امت مسلمہ کے ساتھ خاص. آپ نے فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ, کسی بھی آدمی کو کسی بھی جگہ اگر نماز کا وقت آ گیا تو وہ پڑھ لینا چاہیے. کہیں بھی نماز کا وقت آ گیا پڑھ لیجیے. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ مجھے مال غنیمت حلال کیا گیا. مال غنیمت کا مطلب یعنی میدان جنگ میں اللہ کے نام پر, اسلام کے نام پر, دین کے نام پر جو لڑائی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, اس جنگ میں کفار اور مشرکین جو مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے حدیثوں میں کہ کالے سر والوں کو کبھی بھی مال غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا مجھ سے پہلے, یعنی ہم سے پہلے کسی کو بھی مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا, بلکہ حکم یہ تھا کہ غنیمت کا مال جمع کیا جاتا جنگ ہونے کے بعد, اور آسمان سے ایک آگ آتی. اگر مال غنیمت میں کوئی چوری نہ ہوتی, کسی کی خیانت نہ ہوتی,
تو وہ آگ آ کر اس مال کو جلا دیتی، مال غنیمت کو جلا دیتی۔ جلانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے قبول ہے، اور مال غنیمت میں کسی قسم کی چوری نہیں ہوئی۔ ورنہ جو ہے ایک نبی کا ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانے میں لوگوں نے اس طریقے سے مال غنیمت جمع کی، آگ آ گئی اور رک گئی، جلائی نہیں۔ نبی نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں میں سے کسی نے چرایا ہے مال غنیمت، دیکھو آگ آئی ہے جلا نہیں رہی ہے۔ نہیں جلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا عمل قبول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک صاحب لے کر آئے، کہا کہ جو ہے یہ جو ہے میں اٹھا کے رکھا تھا، جب اس میں ڈالا گیا تو پھر آگ آئی اور جلائی۔ چوتھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی اور دوسروں کو عطا نہیں ہوئی، کہ آپ نے فرمایا کہ نبی مجھ سے پہلے اپنی خاص قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا جاتا، کسی اور کے ساتھ نہیں، خاص خطہ اپنی قوم کے لیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بھیجے گئے، فرعون اور بنو اسرائیل بس، باقی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خضر علیہ السلام ایک دوسرے نبی تھے دوسرے علاقے میں، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا نہیں گیا، ان کی شریعت الگ۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں کے لیے بھیجا گیا، جنوں کے لیے بھی بھیجا گیا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، انسان اور جنوں کے لیے دونوں کے لیے بھیجا گیا۔ اور پانچویں خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں ذکر کیا کہ مجھے شفاعت دی گئی، یعنی قیامت کے دن سارے لوگ پریشان ہوں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے، کہیں گے آدم علیہ السلام سے جاؤ سفارش کرو، تم ہمارے باپ ہو۔ آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ نہیں میں نے غلطی کی، وہ درخت سے کھانے سے جو ہے منع کیا گیا تھا لیکن میں نے کھا لیا، میں نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ جاؤ اللہ سے سفارش کرو کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، لوگ کب تک پریشان رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف مجھے عطا کیا ہے، اور جائیں گے سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں اور ایسے اذکار آپ کے دل میں ڈالے گا جو بالکل خاص قسم کے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے محمد سر اٹھاؤ سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کریں گے۔ تو یہ 5 خصوصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا ہوئی۔ اور یہاں جس چیز کا ذکر ہے کہ مسجد کو، زمین کو مسجد بنائی گئی، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے مسلمان نماز، اور یہ کہ جو ہے طہورا کا مطلب یہ کہ پاکی صفائی کا ذریعہ، پانی نہ ہو تو آپ جو ہے تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دوسری حدیثوں میں یعنی مسجد کا مطلب یعنی آپ ناپاک جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے جی، تو دوسری حدیثوں میں ان کا ذکر آیا ہے۔ اس حدیث میں اسی طریقے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی کہ زمین کی مٹی ہمیں پاک بنائی گئی اگر ہمیں پانی نہ ملے، اور مسند احمد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وجعل التراب لی طہورا، کہ مٹی میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنائی گئی۔ یہاں پر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے۔ جابر بن عبداللہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، ان کے والد محترم عبداللہ جنگ احد کا جب دن تھا تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ بیٹے لگ رہا ہے کہ میں اس جنگ میں مر جاؤں گا، اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے گا، میری بیٹیوں کا خیال کرنا۔ ان کی 7 بیٹیاں تھیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اور ان کی 7 بہنیں،
اور ان کے والد محترم عبداللہ بن عمرو بن حرام، یہ بھی جو ہے اسلام میں پہلے پہلے داخل ہونے والے انصاری تھے، شروع میں مسلمان ہونے والوں میں سے تھے، اور صلح حدیبیہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صلح حدیبیہ میں وہ شریک رہے، اور اپنے باپ کے ساتھ مکے میں جو بیعت ہوئی تھی عقبہ ثانیہ، جہاں پر انصار کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے ہجرت سے پہلے، ربیع الاول میں ہجرت ہوئی تو اس سے پہلے ذی الحجہ کے موقع پر دوسری مرتبہ انصار کے لوگ وہاں ملاقات کیے، تو اس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد محترم بھی تھے۔ 1,500 کے قریب انہوں نے حدیث روایت کی، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ جنگ بدر میں وہ شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے، کیونکہ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکا جنگ بدر میں کیونکہ والد محترم نے مجھے منع کیا تھا، اور جنگ احد میں بھی کہہ رہے ہیں کہ شریک نہیں ہو پائے کیونکہ والد محترم نے منع کیا۔ بعد میں جو ہے میں برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا، اور کہتے ہیں کہ 18 جنگوں میں شریک رہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایتوں میں آیا تھا کہ 19 جنگوں میں شریک رہے، اور جنگ صفین میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک رہے۔ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو جنگ احد میں کھو جاتے ہیں، اور ان کی لاش دیکھ کر کپڑا ہٹا کر جو ہے روتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خاموش ہیں، صحابہ روک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مت رو مت رو۔ ان کی جو پھوپھی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم رو یا نہ رو، فرشتے برابر اپنے پروں کے ذریعے ان کو سایہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ان کے والد محترم کے بارے میں یہ فرمایا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی۔ جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی، اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ قرض دے، ان پر قرض باقی تھا کھجوروں کا، اور ایک جو جس کے پاس جس کا حق تھا وہ آ کر بہت زبردستی کرنے لگا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے قرض واپس کرو، میرے قرض واپس کرو۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تنگ کر رہا ہے مجھے، اور میرے پاس جو کھجور ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو پورا قرض پورا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا پورا قرض ادا کرتے ہیں، اور قرض پورے کا پورا جو کھجور پہلے تھا بالکل ویسے ہی باقی، تول کر جو ہے ناپ کر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ پورا جیسا آپ کا جتنا جو کھجور تھے آپ کے پاس پورے کے پورے باقی رہ جاتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں سے یہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جنگ میں شریک تھے، واپس ہو رہے تھے تو جو ہے آپ کی جو اونٹنی تھی وہ بالکل سست ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی کے ذریعے اس اونٹنی کو ایک بار مارتے ہیں تو جو ہے اونٹنی وہ اتنی تیز بھاگتی ہے کہ مت پوچھو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ اونٹنی تم مجھے بیچ دو، مدینہ جا کر مدینہ پہنچو، تم سفر کرو لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد یہ اونٹنی میرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ دیتے ہیں، اور مدینہ پہنچ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کے پورے پیسے دو، پورا پیسے ان کو دے دیا جاتا ہے۔ جب پیسے لے کر واپس جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ جابر اونٹنی میری ہو گئی؟ کہا کہ ہاں آپ کی اونٹنی ہے اللہ کے رسول۔ کہا کہ جاؤ یہ اونٹنی میں تمہیں تحفے میں دے دیتا ہوں۔
جاؤ پیسے تمہارے اپنے اور یہ جو ہے میں نے آپ کو تحفے میں دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران ان سے سوال کرتے ہیں کہ جابر تم نے شادی کی؟ کہا کہ ہاں میں نے شادی کی اللہ کے رسول. کہا کہ ایک کنواری عورت سے شادی کی؟ نہیں، ایسی عورت سے شادی کی جو اس سے پہلے شادی شدہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا مطلقہ عورت. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے ایک سیبہ عورت سے شادی کی جو اس سے پہلے شادی کر چکی ہے. کہا کیوں نہیں ایک کنواری لڑکی سے شادی کی؟ کہا کہ اللہ کے رسول میری 7 بہنیں، اور ان 7 بہنوں کو اگر میں انہی کے جیسی ایک لڑکی لاؤں گا جو کم عمر لڑکی، تو جو ہے وہ 7 بہنوں کو کیسے دیکھ پائے گی. اس لیے میں نے سوچا کہ ایک تجربہ کار عورت کو لاؤں جو ان بہنوں کا خیال کرے. دیکھیے کس طریقے سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنی ان بہنوں کی رعایت کرتے ہیں اور ان کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنی زندگی ان بہنوں کے لیے قربان کرتے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک حدیث کو سننے کے لیے سیریا کا سفر کرتے ہیں، مدینے سے شام کا سفر کرتے ہیں ایک حدیث کو سننے کے لیے. عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور تقریباً 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں، اور جب ان کے گھر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گیٹ کیپر کو کہتے ہیں، واچ مین کو کہو کہ جابر آئے ہوئے ہیں. عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ عبداللہ، جابر بن عبداللہ؟ ہاں جابر بن عبداللہ. تو وہ اپنے کپڑوں میں آتے ہیں اور آ کر معانقہ کرتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصاص کے بارے میں سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے بدلہ دلوائے گا. اس حدیث کو سننے کے لیے میں آیا ہوں. مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس حدیث کو سننے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے یا آپ کا انتقال ہو جائے. پھر اس کے بعد وہ حدیث سناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن جیسے پیدا ہوئے بغیر ختنہ کیے ہوئے ننگے پیر اور ننگے بدن جو ہے وہ جمع کیے جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آواز دے گا. دور میں جو آدمی ہوگا وہ اسی طریقے سے سنے گا جو قریب میں ہوگا. اللہ کہے گا میں بادشاہ ہوں، حقیقی بادشاہ میں ہوں، انصاف دلانے والا، سب سے حقیقی انصاف دلانے والا میں ہوں، اور بدلہ دینے والا میں ہوں. اور کوئی بھی دوزخ میں اس وقت تک دوزخ میں جا نہیں سکتا جب تک کہ جنت والوں کا اگر کوئی حق ہے تو وہ حق ادا ہو جائے. میں اسے بدلہ لوں گا. اور جنت میں کوئی جنت والا جا نہیں سکتا جب تک کہ اگر دوزخ میں کوئی جانے والا ہے اور اس کا کوئی حق ہے تو اس کا حق نہ دلا دوں، حتیٰ کہ تمانچہ بھی. یعنی اگر جنتی کوئی جنت میں جا رہا ہے اور دوزخ میں جانے والوں کو اس نے تمانچہ مارا ہے اگر، سبحان اللہ، تو قیامت کے دن اس دوزخی کا حق جو ہے اس جنتی سے دلایا جائے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے جو ہے ظلم کیا تھا اس پر. اس طریقے سے جو ہے یہ قصاص کا حکم کہ قیامت کے دن ہوگا. تو اس حدیث کو سنتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر کرتے ہیں سیریا کو، اور اس کے بعد فوراً جو ہے واپس آتے ہیں. آئیے اس حدیث میں جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان مسائل کا ہم ذکر کریں. سب سے پہلے اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسرے انبیاء کے مقابلے میں کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی خصوصیت، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آپ کا امتی بنایا، جو کہ افضل الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک بہت بڑا فضل ہے امت محمدیہ پر. اور دوسری بات جو معلوم ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا کہ دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر 1 مہینے کی مسافت کے دور بھی ہوتا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہیبت ڈال دیتا، خوف ڈال دیتا. اور تیسری بات جو معلوم ہوئی کہ
مال غنیمت امت مسلمہ کے لیے حلال ہوئی، جبکہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دوسری نبیوں کی امت کے لیے جو ہے یہ حلال نہیں تھی۔ اور ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سارے لوگوں کے لیے ہے، یعنی ہر آدمی پر ایمان لانا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما سمع بی من یہودی ولا نصرانی ثم ما آمن بی ثم لم یؤمن بی الا دخل النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں اگر کوئی بھی یہودی یا عیسائی سنتا ہے، یہودی عیسائی کا ذکر ہوا ہے ورنہ سب لوگ مراد ہیں، اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے سن کر تو کیا ہے، وہ ضرور دوزخ میں جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس توحید ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا ہو، تو بعض اسپیکروں نے کہا کہ جو ہے 0.00000.0% امید ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، اس کی توحید یہ توحید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ شریک نہیں کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہیں تک نہیں بات ختم ہو گئی، بلکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کی لا الہ الا اللہ، اس کی توحید یہ بیکار ہے، فائدہ نہیں ہے۔ ایک شریعت کے کسی ایک حکم کا انکار کرتا ہے، کسی کو حلال سمجھتا ہے جو کہ حرام ہے، یا حرام کو حلال، حلال کو حرام شریعت میں ہے لیکن وہ نہیں سمجھتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شراب پیتا نہیں ہے لیکن شراب پینے کو حلال سمجھتا ہے، وہ کافر ہے، اعوذ باللہ، مسلمان نہیں ہے، گرچہ کہ وہ حرام کام نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص پردہ، حجاب ہے، اب یہ سب کیا بھی ضروری نہیں، لوگوں نے ایسا ہی کر لیا ہے سب، جبکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، تو نعوذ باللہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، گرچہ کہ وہ اپنی عورتوں کو پردہ کراتا ہو، عورتیں خود پردہ پہنتی ہوں، لیکن ان کا عقیدہ اگر یہ ہے، تو شریعت میں میرے بھائیوں کہ اسلام میں جو کچھ بھی ہے اس کو آمنا و صدقنا، پہلے ایمان لانا ہے، پہلے قبول کرنا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہر انسان پر فرض ہے، اور آپ کی شریعت کو تسلیم کرنا، قبول کرنا اور شریعت کے ہر حکم کو ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر انسان پر فرض ہے۔ اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو نعوذ باللہ اس کی نماز بیکار، اس کی توحید بیکار، اور جو ہے اس کا کوئی عمل جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ عظیم مرتبہ عطا فرمائے گا، شفاعت کا مرتبہ، جہاں پر سارے لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو اللہ تعالیٰ واضح کرے گا۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد ہی میں نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، گرچہ کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ، جیسا کہ علماء کا اختلاف ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں، اور اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، مسجد میں جا کر یہ واجب ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نماز نہیں پڑھ پایا تو وہ گھر میں پڑھ لے سکتا ہے، کسی اور جگہ پڑھ لے سکتا ہے۔ کیسے علماء نے کہا کہ واجب ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھر میں عورتیں اور مرد نہ ہوتی تو میں جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دیتا، نماز کو جو نہیں آتے ہیں ان کے گھروں کو میں جلا دیتا۔ اتنی بڑی بات۔ تو علماء نے کہا کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا واجب ہے، اور اگر نہیں پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے تو گنہگار ہوگا اور اس کا جو ہے گناہ اس کو ملے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندھے بیچارے کو، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی، نابینا صحابی، ان کو تک بھی اجازت نہیں تھی، کہا اذان سنتے ہو؟ کہا میں سنتا ہوں، اذان سنتا ہوں، آؤ نماز کو آؤ، اذان اگر سنتے ہو تو آؤ نماز کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں نماز ادا ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے تعلق سے حدیثیں جب آئیں گی تو انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ اور جو اہم موضوع اس حدیث سے جو موضوع استشہاد ہے، جہاں اس باب میں جو لایا گیا ہے کہ پانی نہ ہو تو ہم مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں اور اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہمارے لیے پاک بنایا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ تیمم جو ہے یہ ہماری جو ناپاکی ہے اس کو اٹھاتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، یا یہ کہ صرف جو ہے نماز پڑھنے کی اس سے اجازت ملتی ہے؟ دو مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تیمم جیسے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے ہماری ناپاکی دور ہو جاتی ہے اور ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ تیمم سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں، یا کہ صرف تیمم کی وجہ سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ آپ کی پاکی دور ہو گئی۔ تو اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ نہیں، تیمم جو ہے بالکل پانی کی طرح ہے۔ پانی نہیں ہونے کی صورت میں اگر کوئی تیمم کرتا ہے تو اس کی ناپاکی دور ہو گئی، یہ نہیں کہ اس کو نماز پڑھنے کی صرف اجازت ملی ہے، نہیں، ناپاکی اس کی دور ہو گئی، وہ پاک ہو گیا، کیونکہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ دوسرے علماء جو ہیں حنبلی، مالکی اور شافعی مسلک کے علماء، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ صرف جو ہے یہ نماز پڑھنے کی آپ کو اجازت دی گئی۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ علماء نے یہ کہا، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے وہ رائے صحیح ہے کہ تیمم ایک گندگی کو دور کرتی ہے، ناپاکی کو دور کرتی ہے، یہ نہیں کہ صرف نماز کی اجازت ہو رہی ہے، نہیں، ناپاکی کو باقاعدہ یہ دور کرتی ہے۔ جیسے پانی کا جو حکم ہے اسی طریقے سے اس کا بھی حکم ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے، ایک ضرورت کے لیے مجھے بھیجا، اور میں جنابت کی حالت میں ہو گیا، یعنی احتلام ہو گیا اور غسل مجھ پر واجب ہو گیا اور پانی نہیں تھا، تو میں مٹی میں زمین پر جو ہے، جیسے جانور زمین پر جو ہے لٹتا ہے، جی اس طریقے سے میں کیا کیا، اپنے آپ کو، اپنے پورے بدن کو جو ہے زمین پر میں رگڑا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم اس طریقے سے ہاتھ سے زمین پر مارتے، ایک مار، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے دائیں کو بائیں پر پوچھا، اور پھر اس کے بعد چہرے کو پوچھا۔ یہ جو ہے بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے۔ بخاری کی روایت یہ ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو جو ہے اپنے زمین پر مارا، پھر پھونکا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے چہرے کو آپ نے مسح کیا اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو آپ نے مسح کیا۔ تو یہ روایت، جیسا کہ میں نے بتایا، صحیح بخاری کی علماء نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ سب سے پہلے زمین پر مارنے کے بعد ایک ہی مار، دو مار نہیں، ایک ہی مار۔ بعض روایتوں میں دو مار کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اور یہ روایت زیادہ صحیح ہے۔ ایک بار مار کے غبار وغیرہ اگر ہو تو اس کو پھونک دے، پھر اس کے بعد کیا کرے، اپنے چہرے کو پوچھے، پھر اپنے ہاتھ کو پوچھ لے، جیسا کہ قرآن میں بھی پہلے چہرے کا ذکر آیا، اس کے بعد ہاتھ کا ذکر آیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اور ان کے خاندان والوں کو اسلام کے لیے تکلیف دی گئی۔ ان کے والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے شہید،
ایک خاتون ہیں اور وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذی القدر صحابی، اور کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالارقم میں جاتے ہیں. کہتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں، اگر اچھی بات ہے تو ہم قبول کریں گے. تو گئے اور جہاں جا کر دونوں مسلمان ہو گئے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اسلام لائے تو تقریباً ان سے پہلے تقریباً 30 سے کچھ زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور خود وہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں جب مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں، ابو بکر تھے، یعنی تقریباً 8، اور گویا 90 شخص جو ہے وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیف دیتے تھے کفار مکہ کہ برداشت نہیں کر پاتے تھے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ مجھے اس وقت تک مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں جب تک میں آپ کے بارے میں غلط بات نہ کہوں، جب تک آپ کے بارے میں برا بھلا نہ کہوں، اور ان کے بتوں پر جب تک میں ایمان نہیں لاتا اس وقت تک یہ لوگ مارتے ہیں، میں کیا کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں ایمان کیسے ہوتی ہے، تمہارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول، دل پورا مطمئن ہے، ایمان سے بھرا ہے، مجھے اسلام کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، میں مکمل طور پر مطمئن ہوں، میرے دل میں پورا ایمان بھرا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ اس طریقے سے تکلیف دیتے ہیں، میں کیا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم سے وہ لوگ مطالبہ کریں جی میرے بارے میں غلط کہنے کا تو دوبارہ کہہ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. قرآن کریم کی آیت اترتی ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کسی کو زبردستی کیا جاتا ہے، جیسے آج کل بعض موقع پر بعض جگہوں میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ تم رام رام کہو ورنہ ہم مار دیں گے، تو انسان کے پاس اگر دل میں ایمان ہے اور وہ زبان سے اگر وہ کہہ رہا ہے کفر کے کلمات، تو اسلام میں اس کی اجازت ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، الا وہ شخص جس کو زبردستی کیا جاتا ہے اور اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے. تو کفر کے کلمات اگر زبان سے کہتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ دین سے نکلتا نہیں ہے. تو یہاں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ باغی جماعت ان کو قتل کرے گی، باغی جماعت ان کو قتل کرے گی. جنگ صفین میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو جنگ صفین میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. دیکھیے جنگ صفین جو ہوا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ایک طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر بھی کچھ صحابہ، ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بھی صحابہ، اور کچھ صحابہ تھے جو نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور تسلیم کرو کہ میں خلیفہ ہوں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سب سے پہلے آپ کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو تم قتل کرو، قصاص کرو، ان سے قصاص لو، کیونکہ ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تو ان کے خون کا بدلہ پہلے لو. میں جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی میں جھگڑا ہوا، جنگ ہوئی، اور جنگ کرنے میں جو ہے خوارج کا بڑا ہاتھ تھا. جو لوگ جو نہیں چاہ رہے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کی بات ہو، ان لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا، لڑائی ہوئی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتنے ہی والے تھے
کہ اتنے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے لوگوں نے تلوار پر قرآن اٹھا کر کہا کہ ہم دونوں کے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا. بہرحال جنگ وہاں رکتی ہے. اب یہاں پر صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہوگا یہاں تمل ناڈو میں جو پی جے حضرت ہیں توحید جماعت کے جو فاؤنڈر، ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم لوگ میرے بعد ایک دوسرے کا گردن مارتے ہوئے کافر نہیں بن جانا. تو میں پیس ایگزیبیشن 2004 کی بات ہے، جب میں گیا ان کے ہاں دعوت دینے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو صحابہ آپس میں لڑ لیے جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو میں نے سوال کیا کہ کیا علی رضی اللہ عنہ کافر ہیں کیا؟ پوچھا، کوئی جواب نہیں. اور جنگ صفین سے پہلے جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا جس میں دوسری طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. میں نے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کافر کیا؟ جواب نہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کافر کیا؟ جواب نہیں. تو یہ غلط عقیدہ ہے. یہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں اتنا غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ دین کو صحیح سمجھنے والے ہم لوگ ہیں. 1400 سال میں دین کو صحیح سمجھنے والا کوئی آیا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا. ہم لوگ اہل سنت و جماعت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپس میں جو لڑائی ہوئی، ان لڑائیوں میں دونوں نے اجتہاد کیا. اجتہاد کا مطلب حق تک پہنچنے کی دونوں کی طرف سے کوشش ہوئی. نہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پوسٹ کے لیے نہیں لڑے، ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار بنتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کا ولی ہوں، میں حق مانگ رہا ہوں. تم سب سے پہلے عثمان کے قاتلین سے قصاص لو، قتل کرو ان کو. علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم میرا ساتھ دو، ہم دونوں مل کر ان کو جو ہے ماریں گے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کمزور تھے، پاور نہیں تھی کہ اطراف میں یہی لوگ تھے. تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، ان جنگوں میں جو صحابہ تھے ان کی طرف سے اجتہاد ہوا. اجتہاد کا مطلب یعنی حق پہنچنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کرنا، اور انہوں نے کوشش کی، ان کی نیت صحیح تھی. اگر انہوں نے صحیح کیا ہے، حق ان کے ساتھ رہا تو ان کو 2 ثواب ملے گا. اگر حق ان کے ساتھ نہیں رہا، وہ غلطی پر تھے، تو ان کو 1 ثواب ملے گا. اور کسی بھی صحابی کے بارے میں ہم غلط نیگیٹو بات نہیں کریں گے، منفی انداز میں بات نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے، گستاخی نہیں کریں گے کسی بھی صحابی کی. سارے صحابہ کے بارے میں ہم جی اعتراف کریں گے کہ ان کا بڑا فضل ہے. ایمان صحابہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو جو ہے صحابہ کا مقام ہے، اور سارے کے سارے صحابہ جنت میں جائیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں صفین سے پہلے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف رہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف علی رضی اللہ عنہ، دوسری طرف عائشہ رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ، اور یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے. طلحہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہو جاتے ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. ان کے بیٹے بلال کو علی رضی اللہ عنہ ان کے والد کے شہادت کے بعد بلاتے ہیں، آؤ آؤ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، میرے بازو بیٹھو. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد اور میرے بارے میں کہا، قرآن میں جو آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ان کے دل میں جو بھی کینہ کپٹ، ایک دوسرے کے بارے میں دشمنیاں ہیں، وہ سب ہم نکال دیں گے، اور بھائی بھائی بن کر جنت میں
یہ لوگ گدوں میں بیٹھے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اللہ ایک ثواب دے گا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف اس میں زیادہ صحیح تھا, ان کو 2 ثواب ملے گا, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انشاءاللہ اللہ ضرور 1 ثواب دے گا. وہ صحابی رسول ہیں, کاتب وحی ہیں, نبی کریم امت مسلمہ کے ماموں ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. ام المؤمنین ہے وہ, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ ماں ہے ہماری, تو وہ مسلمانوں کے لیے وہ ماموں ثابت ہوئے. تو لہٰذا کسی بھی صحابی کے بارے میں بد کلامی کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور جو حدیث آئی ہے کہ میرے بعد تم کافر نہ بن جانا, تو کافر کا مطلب یہاں دین سے نکل جانا نہیں ہے. جتنے گناہیں ہیں وہ سب کے سب کفر کی قسمیں ہیں. جھوٹ بھی کفر کی قسم ہے, وعدہ خلافی بھی کفر کی قسم ہے, لیکن ہر کفر کا کرنے والا کافر نہیں بن جاتا. جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً انہوں نے غلط باتیں کہیں تو کافر بن گئے کیا؟ نہیں بنے. تو ہر کفر کی بات کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا. دیکھنا چاہیے کس وجہ سے کہا, کیا حالات میں کہا, کن حالات میں جو ہے اس نے یہ بات کہی. اور اس طریقے سے ہر غلط کام کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا. معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے کس بیک گراؤنڈ میں اس نے یہ کام کیا ہے. تو یہاں کہنے کا مطلب لا ترجعوا بعدی کفارن, یعنی وہ کفر نہیں ہے جو انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق, شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے. عبداللہ بن عباس نے کہا کفر دون کفر, یہ کفر جو ہے وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے نکال دیتا ہے, یہ دوسرا ہے. کفر کا مطلب یعنی یہاں پر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے, نافرمانی کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین سے نکل جاتا ہے. بہرحال یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں آئیں, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے صحابہ پر ایمان لانے والا بنائے, ان کے فضیلت کو اور ان کے مقام کو ماننے والا بنائے, اور کسی بھی صحابی کے بارے میں نعوذ باللہ غلط خیال یا غلط رائے یا غلط بات کہنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچائے. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کسی نے یہ مسئلہ چھیڑا کہ کون جو ہے حق پر ہے. معاویہ حق پر ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا, ہم کیوں اپنی زبان کو ان کے حق میں کچھ کہہ کر اپنی زبان کو گندا کریں, اپنی زبان کو بھی ہم بچائیں. تو لہذا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی عزت اور ان کا احترام یہ ایمان میں داخل ہے. اسی لیے عقیدے کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ عقیدے کے مسائل ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے صحابہ کا مقام ذکر کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر متعدد فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.